الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب الرجم بالبلاد۔ حدثنی محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد عن سلیمان قال حدثني عبد الله بن دینار عن ابن عمر قال اتي رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بيهودي ويهودية قال احدثا جميعا فقال لهم ما تجدون في كتابكم قالوا ان احبارنا احدثوا تهميم الوجه وتجبيبه قال عبد الله بن سلام ادعوهم يا رسول الله بالتوراة فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده وأمر بهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرجما قال ابن عمر فرجما عند البلاد فرأيت اليهودي أجنى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کی درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیثیں سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کتاب المحاربین کا درس چل رہا ہے۔ اس درس میں جو آج باب ہے اس چیپٹر کا باب نمبر 10 ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کا نام رکھا ہے باب الرجم بالبلاد۔ بلاد میں رجم کرنا، بلاد ایک جگہ کا نام۔ اس پر پہلی حدیث پاک جو امام بخاری نے پیش کیا حدیث نمبر 6561 ہے اور یہ حدیث پاک حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اتیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے یہودی و یہودیہ، حضور علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی مرد اور ایک یہودیہ عورت لائے گئے، ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت لائے گئے اور لا کر پیش کیے گئے دونوں کو، تو کہا قد احدثا، یہ دونوں شادی شدہ ہیں، ایک دوسرے کے بیوی شوہر نہیں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں اور دونوں نے بدکاری کیا ہے، زنا کے گناہ میں پڑے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ان سے پوچھا، فقال لهم، آقا نے پوچھا ما تجدون فی کتابکم، تم لوگ اپنی کتاب میں اس کی کیا سزا پاتے ہو، تمہاری کتاب میں اس گناہ کی کیا سزا ہے؟ آقا نے پہلے یہودیہ مرد اور یہودیہ عورت اور مرد سے پوچھا کہ تمہارے کتاب میں، تمہارے پاس بھی آسمانی کتاب توریت شریف ہے، تمہاری آسمانی کتاب میں کوئی شادی شدہ مرد و عورت اگر بدکاری کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تم پہلے بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا سزا ہے؟ قالو، تو وہ دونوں کہنے لگے انا احبارانا احدثوا تہمیم الوجہ وتجبیتہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے عالموں نے کہا ہے کہ ان کے چہرے پر آگ پیش کیا جائے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا، ایک سزا بیان کیا کہ یہ چہرے پر آگ پیش کیا جائے یا چہرے کی طرف آگ کی گرمی پیش کی جائے، یہ انہوں نے ایسا بیان کیا۔ قال عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام ایک صحابی رسول تھے، یہ پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کی کتاب کے زبردست جانکار تھے عبداللہ ابن سلام۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، جب یہ مسلمان ہو گئے تو چونکہ اسلام لانے سے پہلے بھی توریت کے یہ عالم تھے، تو عبداللہ ابن سلام وہیں کھڑے تھے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا یا رسول اللہ، ان کو بولیے کہ یہ اپنی توریت لے کر آئیں، یہ جو بول رہے ہیں کہ ان کی توریت میں جو شادی شدہ کوئی زنا کرے تو اس کی سزا صرف آگ چہرے پر پیش کرنا ہے یا گرمی چہرے پر پیش کرنا ہے، تو ان کو بولیے کہ کتاب لا کر دکھائیں، دلیل پیش کریں کہ واقعی میں یہی کتاب میں لکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے جب عبداللہ ابن سلام نے ایسا کہا نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لایا جائے، توریت شریف لایا جائے۔
جب حضور نے حکم دیا تو توریت شریف لے آئے. جب توریت شریف لے آئے نا تو نکال کے پڑھنے لگا اس کو، جہاں پر اس بارے میں بیان تھا وہ نکال کر کے پڑھنے لگا. تو پڑھنے کے دوران وہ آیت، توریت شریف میں بھی آیتیں ہیں، وہ آیت جس میں رجم کا بیان ہے، رجم والے بیان کو اپنے انگلی سے چھپا کر آگے پیچھے سے پڑھا، اور بیچ والی جس میں رجم کا بیان ہے اس کو پڑھا ہی نہیں. رجم کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرے، بدکاری کرے تو اس کی سزا 100 کوڑا ہے، اور اگر شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کی سزا ہے رجم. رجم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کمر تک یا سینے تک کسی کو گڈھا کھود کر گاڑ دیا جاتا ہے اور پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، لوگ پتھر مار مار کر کے اس کی جان لے لیتے ہیں. یہ شادی شدہ زانی کی سزا ہے اسلام میں، اس کو رجم بولتے ہیں، اس سزا کا نام ہے رجم. اب یہ کہ رجم کے بارے میں جو آیت توریت میں تھی نا، اس میں اس کو انگلی رکھ کے چھپا دیا اور آگے پیچھے والی آیت کو پڑھ دیا اور کہنے لگا دیکھیے ہمارے یہاں تو رجم ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں رجم کی سزا نہیں ہے، ایسا یہودی نے کر دیا. جب انہوں نے ایسا کیا نا تو فقال ابن سلام، عبداللہ ابن سلام وہی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو کہیے کہ ارفع یدک، اپنا ہاتھ اٹھائے. یہ ہاتھ سے چھپا رکھا ہے اس آیت کو جس آیت میں بیان ہے. فرمایا عبداللہ ابن سلام نے کہ یا رسول اللہ ان سے کہیے کہ یہ اپنا ہاتھ اٹھائے. جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو جہاں ان کی انگلیاں رکھی تھی اسی کے نیچے رجم والی آیت لکھی تھی. یعنی توریت شریف میں بھی یہی حکم تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہوگی، مار دیا جائے گا جان سے ان کو پتھر سے. اب جب اس کے نیچے وہی آیت نکلی تو امر بہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجما، حضور نے حکم دیا ان دونوں کو لے جا کے رجم کر دیں. اس یہودی مرد کو بھی اس یہودیہ عورت کو بھی آقا کے حکم سے رجم کر دیا گیا. وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ابن سلام، رجم کر دیا گیا. تو قال ابن عمر فرجم عند البلاد، تو اس یہودی مرد اور یہودیہ عورت کو بلاد نامی جگہ میں لے جا کر رجم کیا گیا. فرائض الیہودیہ اجنا، تو کہتے ہیں کہ میں نے یہودی کو دیکھا کہ جب پتھر پڑ رہے تھے تو اس عورت کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیتا تھا، یعنی بچانے کی کوشش کرتا تھا. بہرحال یہ کہ نتیجہ یہ ہوا کہ پتھر اتنے مارے گئے کہ وہ یہودی بھی جان سے گیا اور وہ یہودیہ عورت بھی جان سے گئی. کچھ باتیں اس حدیث پاک میں بہت سمجھنے قابل ہے. ایک تو یہ کہ شادی شدہ زانی ہے تو اس کی سزا رجم یعنی جان سے مارا جانا اسلام میں بھی ہے اور ہمارے آقا کی امت میں بھی ہے، اور یہودیوں کے یہاں بھی یہی سزا تھی. ایک تو بات یہ سمجھ میں آئی، اور دوسری بات یہ بہت اہم یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام مدینہ پاک میں اس شان کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ کیا اپنے کیا غیر سب کوئی اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے ہمارے نبی کے پاس آتے تھے. یہ تو وہ یہودی نا، وہ چاہتے تو اپنے علماء کے پاس جا سکتے تھے، وہ چاہتے تو اپنے عالموں کے پاس جا سکتے تھے، اپنے دھرم گروؤں کے پاس جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا کسی کے پاس نہیں گیا. فیصلہ کرانے کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے ان کو اپنا انہوں نے جرم کا اظہار کیا، اور حضور علیہ السلام نے جو سزا پیش کیا تو اس کو قبول بھی کیا. یہ بھی نہیں تھا کہ قبول نہیں کرتے کہ ہم تو مسلمان ہیں نہیں، ہم آپ کی سزا کیا قبول کریں گے، نہیں، انہوں نے سزا قبول بھی کیا. حضور علیہ السلام کا ایک رعب تھا، دبدبہ تھا، پکڑ تھی. حضور علیہ السلام وہ سلطنت کے حاکم تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ کرم فرمایا تھا کہ سب پر آپ کی حکومت الحمدللہ زوروں سے چلتی تھی. اور تیسری بات جو اس حدیث پاک میں بہت اہم ہے جس کو میں آج سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ یہودی کی جو قوم ہے نا، یہ قوم ایک ایسی قوم ہے جو انتہائی دھوکے باز قوم ہے. حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر کے بھی انہوں نے دھوکہ کرنے کی کوشش کی. وہی کیا تھا نا، رجم والی آیت پر انگلی رکھ دیا، آگے پیچھے پڑے، مطلب حضور کے پاس بھی دھوکہ بازی کر رہا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کے پاس بھی دغا بازی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو آیت رجم ہے اس کو چھپا دیں، آگے پیچھے پڑھ لیں تاکہ حضور دھوکے میں رہ جائیں. تو یہ قوم جو ہے نا، یہودی قوم، آج جو اسرائیل میں یہودی قوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہی ہے، یہ اسرائیل اصل میں یہ یہودی ہی ہیں، یہ یہودی قوم ہے. اور یہ آج کی دغا باز قوم نہیں ہے، یہ شروعات سے ہی دھوکے باز قوم ہے، دغا باز قوم ہے. اپنوں کے لیے بھی یہ دشمن ہے، دوسروں کے لیے تو دشمن ہے یہ ہے. اسی وجہ سے ہٹلر نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا، 60 لاکھ یہودیوں کو لگاتار مارا، 2 لاکھ چھوڑ دیا. تاریخ دانوں نے لکھا ہے اس بات کو
60 لاکھ کو مارا اور 2 لاکھ چھوڑ دیا. 2 لاکھ جب چھوڑا تو کسی نے کہا یہ 2 کیوں چھوڑ دیے, اس کو بھی مار دیتے. تو ہٹلر کا یہ جواب تھا کہ میں یہ 2 اس لیے چھوڑ رہا ہوں, یہ 2 لاکھ کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرے بعد جب میری تاریخ کوئی پڑھے گا, میرا اتہاس کوئی پڑھے گا کہ میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا, تو وہ یہ 2 لاکھ کی کرتوت دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ میں نے صحیح مارا تھا. یہ 2 لاکھ کو دیکھیں گے نا آنے والا زمانہ, جب دیکھے گا کہ یہ 2 لاکھ لوگ, یہ یہودی کتنی غدار قوم ہے, ظالم قوم ہے, اتنی مکار قوم ہے, جب ان 2 لاکھ کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے نا, تب وہ میرے 60 لاکھ یہودیوں کے مارنے کے کام کو سپورٹ کریں گے کہ انہیں صحیح مارا تھا. ہو سکتا ہے تو وہ 2 لاکھ بھی مار دیتے تو یہ فتنہ نہیں ہوتا. یعنی انتہائی غدار قوم, ہمیشہ کی یہ ظالم قوم ہمیشہ دھوکے بازی کرے. ان کی دھوکے بازی کی کچھ تاریخ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ان کی دھوکے بازی کے ایک اتہاس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے یہ, سنیے اس کو, کیونکہ آج یہ بالکل ایک چلتی ہوئی ٹاپک ہے. پوری دنیا خاموش ہے فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کے, لیکن میرا رب کریم ہے, رب تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی تو کرم فرمائے گا اور حالات سدھریں گے. ابھی کچھ حالات سامنے بنتے ہوئے دکھ نہیں رہے, نہ کسی کی دعائیں قبول ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی غیبی امداد کا کچھ بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے. ایسا نہیں کہ غیبی امداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنا بند ہو گیا ہے, ایسا نہیں ہے. رب کریم نے جنگ احد میں فرشتوں کو بھیج کر کے مدد کرا, جنگ بدر میں فرشتوں کو بھیجا, جنگ خندق میں فرشتوں کو بھیجا. یعنی رب کریم کی طرف سے مدد خوب آئی. کب تک آئی؟ جب تک مسلمان رب تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر کے رکھا تھا. خوب آئی مدد الحمدللہ. ایسی مدد کے واقعات ہیں کہ پڑھے تو جھوم جائیں. لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان دعا کر رہے ہیں لیکن بظاہر کوئی مدد سامنے نہیں آ رہا ہے. حالات یہ ہے کہ مسلمان خود اس قابل نہیں ہو پا رہے کہ ان کے اعمال کچھ ایسے اچھے ہو جائیں کہ رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جائے. دنیا بھر میں حالات عجیب و غریب ہیں. 57 مسلم ممالک ہو کر کے بھی یہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر رہے, اور جنہوں نے شروع میں بولا بھی تو وہ بول کر کے بھی دبک گئے. بظاہر ان کی بس وہ پھپتیاں تھی, ایک طریقے سے بول تھی, وہ کچھ کر گزرنے والے لوگ وہ بھی نہیں تھے. اللہ کرم فرمائے. لیکن بہرحال میں آج آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہودی قوم کتنی دغا باز ہے. ان کی ابتدا دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے یہ. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور بنی اسرائیلی یہودی قوم ہے یہ. جو قرآن پاک میں آپ جگہ جگہ بنی اسرائیل پڑھیں گے نا, یہ یہودی ہی ہے. یہ بنی اسرائیلی جو یہودی تھے نا, عیسیٰ علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا نبی بنایا گیا تو کچھ کرم فرمایا جائے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کرم فرمایا کہ تمہیں توریت لینے کے لیے آنا ہے. توریت لینے کے لیے آؤ. میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ توریت لینے سے پہلے 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام کو روزہ رکھوایا گیا. موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے گئے نا کوہ طور پر, تو کئی دنوں تک آپ واپس تشریف نہیں لائے, کئی دن وہی گزارا تھا آپ نے. اس بیچ یہاں کے جو لوگ تھے, جو مسلمان تھے, یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے, درست لوگ تھے اس وقت تک, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کچھ دن نہیں رہے نا تو انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دیا. بچڑا کی عبادت شروع کر دیا. قرآن پاک میں اس کی پوری تفصیلات ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو دیکھا یہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہا کمال ہے, کچھ دن میں غائب رہا تو تم لوگ خدا کی عبادت چھوڑ کر ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی. یعنی عجیب ہو, یہ قوم کبھی کسی کی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہوئی. موسیٰ توریت لینے گئے, یہ بچڑے کی عبادت شروع کر دی. اب جب بچڑے کی عبادت شروع کی تو بات آئی کہ اب توبہ کریں. ابھی توبہ کیسے کرنی ہے؟ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے 70 لوگوں کو کوہ طور پر لے کر آؤ. 70 لوگوں کو کوہ طور پر لے کر کے آؤ. 70 لوگ. موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا 70 لوگ جمع ہو جاؤ. جب 70 لوگ جمع ہوئے, موسیٰ علیہ السلام یہودیوں میں سے 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے. جب کوہ طور پر تشریف لے گئے نا, قریب گئے کوہ طور کے ایک دم چوٹی کے قریب جب پہنچ رہے تھے نا, تو اللہ کی طرف سے ایک بادل آیا, اور بادل آ کر پورے 70 لوگ اور موسیٰ علیہ السلام کو اس بادل نے گھیر لیا. اور جب گھیر لیا تو وہ اور کچھ نہیں دکھ رہا تھا کسی کو بھی. اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام سے. وہ کلام, اس دن جو کلام ہو رہا تھا, اس کلام کی آواز موسیٰ علیہ السلام بھی سن رہے تھے اور وہ 70 لوگ جو ساتھ میں گئے تھے وہ بھی سن رہے تھے. وہ 70 بڑے خوش قسمت تھے کہ جن کو رب کا کلام سننے کی سعادت حاصل ہوئی, رب کی آواز سننے کی سعادت حاصل ہوئی. وہ 70 لوگوں کو کلام, بات چیت پوری ہوئی. سارے بات چیت میں ایک فیصلہ یہ بھی ہوا کہ جو بچڑے کی عبادت کیا تھا ان سب کی سزا یہ ہے کہ ان کو اپنی جان دینی ہے, قتل ہونا ہے.
جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ بچڑے کی عبادت کرنے والوں کو قتل کریں گے، یہ ان کی توبہ ہے۔ اللہ کریم نے یہ سزا بیان فرمایا، سزا بیان ہو گیا، بادل چھٹ گیا، سارے لوگ جب بادل چھٹ گیا نا تو وہ 70 لوگ جو تھے جو بچڑے کی عبادت نہیں کیا تھا، وہ صرف سننے کے لیے گئے تھے کہ رب کا کیا حکم آنا ہے، وہ 70 لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے ہم نے سنا، لیکن یہ جو کہا گیا کہ جو بچڑے کی عبادت کیا وہ سب کو قتل ہونا پڑے گا توبہ کے معاملے میں، تو ہم یہ صرف سن کے نہیں مانیں گے، ہمارا رب جو ہے وہ سامنے آ کے دکھ کے بولے گا تب ہم مانیں گے۔ یعنی یہ اس قوم کی حالت دیکھیے، یہ یہودی قوم کی حالت دیکھیے، رب کا کلام سنا، رب کی آواز سنا، اس کے بعد پھر جب بادل چھٹا نا، رب کی آواز آنی بند ہوئی تو اب یہ کہنے لگے کہ ہم ایسے نہیں مانیں گے، کیونکہ اب اپنے لوگوں کو مارنا تھا ان کو، اب کہا ویسے نہیں مانیں گے، ہم کب مانیں گے جبکہ رب خود سامنے جلوہ ہو، ہم دیکھیں کہ رب بول رہا ہے تب جا کر کے مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری غارت ہو، تم نے رب کا کلام سنا اس کے بعد بھی بدعہدی ہو رہی ہے۔ رب کریم نے سختی فرمایا، اور جب نیچے آئے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی جب سختیاں ہوئی تو انہوں نے پھر ماننے کی بات مانی، وہ بھی کیسے مانی؟ جب یہ لوگ توریت کا بھی انکار کیے اور رب کی اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل ایک پہاڑ اٹھاؤ اور ان کے اوپر لٹکا دو، اور فرمایا مانو نے تو یہ پہاڑ گر رہا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں اس کا پورا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ پہاڑ اٹھاؤ اور ان بنی اسرائیلی یہودیوں پر لا کر کھڑے کر دو، اوپر لٹکا دو، اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو بولو کہ مانیں، اگر یہ ماننے سے انکار کیا تو جبریل کو حکم دو کہ پہاڑ گرا دیں اور سب دبک کے مر جائیں۔ اب وہ پہاڑ لٹکا دیا حضرت جبریل علیہ السلام نے، جبریل علیہ السلام نے پہاڑ لا کے لٹکا دیا اوپر، نیچے سارے بنی اسرائیلی، اوپر جبریل پہاڑ لے کر کھڑے ہیں، مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اب وہ ظاہر سی بات ہے جب پہاڑ اوپر کھڑا ہے اور کہ نہیں مانو تو پہاڑ گرا دیا جائے تو مان لیے، اور مانا بھی ایسا کہ اقرار کیا کہ ٹھیک ہے ہمارے میں سے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کیا تھا وہ قتل ہوگا، مان لیے۔ اب شروع ہوئی قتل، مارنا شروع ہوا، جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کیا تھا وہ اس کو مارا جس نے بچڑے کی عبادت کیا تھا۔ صبح سے شام تک 70,000 لوگ مارے گئے، ایک ہی دن میں 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نبی تھے اور دونوں حیات سے تھے اس وقت، جب صبح سے شام تک 70,000 لوگ مارے گئے نا تو یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کیا شام تک، مولا اگر اس طرح سب مار ہی دیے جائیں گے تو بچے گا کون؟ گر گرا کر رب کی بارگاہ میں دعا کیا تو رب کریم نے ان کی گر گراہٹ اور ان کے رو کے دعا کو قبول فرمایا، اور رب نے پیغام نازل کیا کہ موسیٰ تمہاری دعا کی وجہ سے میں نے تمہاری دعا قبول کیا، اور میرا فضل میرا کرم یہ ہے کہ جو مارے گئے وہ شہید، جو نہیں مارے گئے وہ معاف، اور جنہوں نے مارا ان پر قتل کا کوئی گناہ نہیں۔ رب کریم نے یہ اپنا فضل نازل فرمایا۔ اب یہ تو وہ معاملہ ہوا، اور پھر یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، صرف یہ کہ نہیں اور کئی طرح کے واقعات ہیں، جیسے جب یہی بیت المقدس جو تھا نا، پہلے یہ قوم ایک تھی قوم عمالقہ کے قبضے میں یہ بیت المقدس تھا، یہ پورا علاقہ جو فلسطین کا ہے ایک قوم عمالقہ، بڑے لمبے چوڑے لوگ ہوا کرتے تھے، یہ بڑے لمبے چوڑے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، بیت المقدس کو خالی کرنے کے لیے۔ قوم عمالقہ بہت ظالم قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لاکھوں یہودیوں کو لے کر، بنی اسرائیلیوں کو لے کر گئے نا، تو جا کر کے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا بیت المقدس سے پہلے، اور کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ جا کے پہلے دیکھ کے آؤ کیا ماجرا ہے، قوم عمالقہ کے لوگ کیسے ہیں، کیسے لڑتے ہیں، یعنی ان کی کنڈیشنز دیکھ کر آؤ، اور جو دیکھ کے آؤ گے نا تو لوگوں کو نہیں بتانا، ہم کو آگے بتانا، کوئی ڈراؤنی چیز دیکھو گو تو پبلک کو نہیں بتانا، ہم کو آگے بتانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ تاکید کیا۔ اب وہ بنی اسرائیلی یہودی غدار قسم کے لوگ گئے اور جا کر کے دیکھا تو قوم عمالقہ کے لوگ اتنے لمبے چوڑے تھے کہ یہ بنی اسرائیلیوں کو اٹھا کر کوئی جیب میں رکھتا تھا، کوئی لنگی میں کھوجتا تھا، ایسے لوگ تھے۔ یعنی قوم عمالقہ کے لوگ بڑے لمبے چوڑے، اور یہ بنی اسرائیلی ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے، یعنی ان کو اٹھا کے جیب میں ڈال دیں۔ اب یہ گھبرائے ان کو، کیا رہے ایسے لوگ ہیں اٹھا کے ہم کو جیب میں ڈال دیں تو ہم ان سے کیا لڑیں گے؟ تو یہ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جو دیکھو تو پبلک کو نہیں بتانا۔ اب یہ غداری وہاں بھی کرائے، انہوں نے سب سے پہلے پبلک کو بتایا کہ جانا نہیں لڑنے، جاؤ گے تو بڑی پٹائی ہوگی، بڑے لمبے چوڑے لوگ ہیں۔ میں نے پبلک کو پہلے بتایا، موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بتایا۔ اب جب پبلک سنی کہ قوم عمالقہ کے لوگ ایسے ہیں تو کون لڑنے جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھٹکار لگائی، خدا کے بندے میں نے کہا تھا مجھے پہلے بتانا، پبلک کو بتایا تم نے؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہی ایسا کہ اپنے لوگوں کو مرنے کے لیے تھوڑی جوڑیں گے،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے، لڑنے جاؤ گے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، ہم تو یہی ہیں۔ یہ جواب تھا ان بدبختوں کا، کوئی آج کے غدار قوم نہیں ہے یہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان نے بدبختوں نے کہا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، لڑیے، ہم نہیں جانے والے۔ اسی جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو میدان تیہ میں کئی برسوں تک قید کر رکھا ہے۔ میدان تیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، کئی برسوں تک میدان تیہ میں یہ قید رہے، صبح سے نکلتے شام تک چلتے لیکن میدان کے باہر نہیں نکلتے۔ شام ہو جاتی، جب شام ہو جاتی نا تو دیکھتے کہ وہیں کھڑے ہیں، پھر رات بھر آرام کرتے، صبح نکلتے اور شام تک چلتے، جب شام ہوتی تو دیکھتے وہیں کھڑے ہیں۔ رب نے اس جملے کی وجہ سے قید کر دیا تھا ایک میدان میں کہ چلتے تو تھے لیکن رب نے زمین کو ایسا پھیلا دیا تھا کہ ان کے چلنے کے بعد بھی یہ اس میدان سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ میدان تیہ، وہیں پر بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا، اسی میدان تیہ میں موسیٰ علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ ایک بہت تاریخی واقعات ہے قرآن پاک۔ میں عرض کر رہا کہ یہ قوم کتنی غدار ہے، دیکھیں ان کی غداری وہیں تک ختم نہیں ہوئی، بعد تک چلی۔ حضور کے زمانے میں غداری دیکھیں، حضور کے زمانے میں مدینہ پاک میں ان کا ایک قبیلہ تھا، باضابطہ ایک خاندان تھا، قبیلہ تھا جس کو قبیلہ بنی قریظہ کہا جاتا تھا۔ مدینہ پاک میں حضور کے ہجرت کر کے آنے سے پہلے ان کا ٹھیک ٹھاک دبدبہ تھا۔ جب حضور ہجرت کر کے آئے تو یہودی تو بہت کم مسلمان ہوئے، مشرکین جو تھے، بت پرست لوگ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، مدینہ پاک میں حضور کی سلطنت قائم ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام سے یہ بنی قریظہ کا جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس نے ایگریمنٹ کیا۔ کیا ایگریمنٹ کیا؟ کہ مدینہ ہم لوگ کا شہر ہے، ہم اس شہر کی حفاظت کریں گے، کوئی اس شہر پہ حملہ کرے تو ہم اس کی دفاع کریں گے، بچاؤ کریں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم پر کوئی حملہ کرے تو مسلمان ہماری بچاؤ کرے گا، مسلمانوں پہ کوئی حملہ کرے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ ایک ایگریمنٹ ہوا شانتی کے لیے کہ بالکل لڑنا نہیں ہے، شانتی کے ساتھ رہو، ہمارا شہر ہے، ہم شہر کی حفاظت کریں گے۔ جنگ خندق جب ہوئی، جنگ خندق ہوئی تھی، ایک مسلمانوں نے لڑی تھی مشرکین سے۔ جنگ خندق میں مسلمانوں نے مدینے کے باہر ایک بہت بڑا خندق کھودا تھا، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ خندق ہے۔ جب جنگ خندق کی تیاری عروج پر تھی، مدینہ پاک میں ایک مشرکین کا بھی قبیلہ تھا اور ایک یہودیوں کا بھی قبیلہ تھا۔ قبیلہ بنو نذیر ایک قبیلہ تھا مشرکین کا، بنی قریظہ قبیلہ تھا، یہ یہودیوں کا تھا۔ جب مسلمان جنگ خندق کی تیاری کے لیے مدینے کے باہر خندق کھود رہے تھے نا، تو یہودیوں نے میٹنگ کرا مشرکین کے ساتھ کہ ایسا کرو، آپ اب بہت اچھا موقع ہے، سارے مسلمان تو جنگ خندق کھودنے میں تیاری کر رہے ہیں، اب مدینہ خالی ہے، جب مدینہ خالی ہے تو مدینے میں ہم حملہ کر کے مدینے کی ایسی تیسی کریں۔ یہودیوں نے پلان بنایا، 500 لوگ تیار ہو گئے، 1200 لوگ تیار ہو گئے۔ کتنے لوگ تیار ہو گئے؟ یہودیوں میں سے 1200 لوگ ہتھیاروں سے لیس تیار ہو گئے کہ جب مسلمان خندق کھودنے جائیں گے تو ہم مدینہ پاک میں ان کی عورتوں پر، بچوں پر حملہ کر دیں گے۔ اب یہ جو تیاری کر رہے تھے نا، ان کی تیاری کی خبر حضور کو لگی۔ جب حضور کو لگی تو حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو تفتیش کے لیے بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے۔ جب وہ آئے نا دیکھنے کے لیے تو ان کو خبر سچی لگی کہ نہیں، یہودی لوگ واقعی میں وعدہ خلافی، یہ بھی وعدہ خلافی ہے نا، ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی بچاؤ کریں گے، اب یہ وعدہ خلافی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سوچا انہوں نے۔ جب وہ صحابہ حضور کو جا کے خبر دیا کہ نہیں یہ سچی بات ہے، یہودی وعدہ خلافی پر اتر آئے ہیں، تو حضور علیہ السلام کا کمال دیکھیے، حضور نے فرمایا ابھی ان سے لڑنا نہیں ہے، ابھی تو کہ خندق کی جنگ سامنے کھڑی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 500 صحابہ کو گھوڑا دیا، ہتھیار دیا اور فرمایا مدینہ پاک میں صرف تم لوگ نعرہ لگاتے ہوئے چکر لگاؤ گلیوں میں، بس کوئی کام نہیں۔ فرمایا 500 لوگوں کو کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں گھوڑے سے دوڑ لگاؤ اور نعرہ لگاؤ، کسی سے کچھ نہیں بولنا ہے، نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر بلند کرنی ہے اور مدینہ کی گلیوں میں چکر لگانا ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ آقا کی یہ حکمت عملی، جب 500 مسلمان گھوڑوں پہ بیٹھ کر مدینے کی گلیوں میں نعرہ لگاتے تھے نا، تو سارے یہودی جو 1200 تیار ہوئے تھے، سارے نے ہتھیار اتارے اپنے گھر میں بیٹھ گئے کہ یار یہ تو پہلے سے تیار ہیں، یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ جنگ خندق میں سب لگے رہیں گے یا مدینہ خالی رہے گا۔ وہ 500 صحابہ جب گشت کرنا شروع کیے رات کو، تو سب کی حالت خراب اور سب نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور بیٹھ گئے۔ جنگ خندق ختم ہوئی، جنگ خندق میں بھی صحابہ کرام کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے۔ جب جنگ خندق ختم ہوئی نا، شام ہو رہی تھی، جب ختم ہوئی تو حضور علیہ السلام ہتھیار اتار رہے تھے، جنگی لباس جو اتار رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا حضور آپ اتار رہے ہیں جنگی، آپ لباس اتار رہے ہیں؟ میں نے نہیں اتارا ابھی۔ جبریل بھی جنگی لباس میں آئے تھے اس دن۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ لباس اتار رہے ہیں؟ ہم نہیں اتار رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا کیوں نہیں اتار رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بنو قریظہ یہودی جو آپ کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے، رب کا حکم ہے کہ ان سے جنگ کر کے بھی مدینے کو خالی کر لیں ان سے۔
جنگ اب ختم نہیں ہوئی، ان سے بھی جنگ کریں، مدینہ پاک سے بھگائیں ان کو، اس کے بعد پھر جنگی لباس اتاریں۔ جبریل نے عرض کیا، تو جبریل نے جب عرض کیا تو آقا نے پھر لباس پہنا اور بلال کو کہا بلال عصر کی اذان پکارو، اور اذان کے بعد اعلان بھی کرو کہ سارے لوگ بنی قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھیں گے۔ نماز بنی قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ ہے، محلہ ہے، وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھیں گے۔ سارے لوگ اذان پکار کے اعلان کر کے وہیں گئے۔ حضرت علی کے پاس جھنڈا تھا، حضرت علی نے جھنڈا لیا اور بنی قریظہ کے قبیلے کے قلعہ کے دروازے کے باہر لے جا کے جھنڈا گاڑا۔ حضرت علی کے ہاتھ کا جھنڈا اور بنی قریظہ کا جو قبیلہ تھا نا، اس قبیلے کے قلعہ کے دروازے کے پاس لے جا کے گاڑا، اور سارے قلعہ کو چاروں طرف سے مسلمانوں نے گھیر لیا، ایک بالکل سارے دروازے بند۔ یہودیوں نے جب دیکھا مسلمان گھیر لیے تو سب چھت پہ آ گئے، قلعے کی چھت پہ، مرد عورت بچے سب چھت پہ چلے گئے۔ شروعات میں تو پتھروں کی بارش شروع کرا، مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی، اور جب جوابی یہ وہ اوپر یہ نہیں تھی، اب وہ تو قلعے کے اندر کتنا گرائیں گے۔ کچھ وقت کے بعد ان کو لگا کہ نہیں یار نہیں چل سکتا معاملہ، یہاں پر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ 25 دن تک مسلمانوں نے اس قلعے کو گھیر کر کے رکھا، 25 دن تک شروعات میں ہلکی پھلکی لڑائی ہوئی، پھر بات چیت کا سلسلہ چلا، اور 25 دن کے بعد بات یہ ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شرطیں ہماری رہیں گی، جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا، شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ کہہ دیجئے کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں تو ہمارے جانوروں پہ جتنا سامان لد پائے گا ہم اتنا لے کے چلے جائیں گے، جو چھوڑ کے جائیں گے وہ آپ کا۔ حضور نے فرمایا بالکل ایسا نہیں ہوگا، تم لوگوں نے وعدہ خلافی کری ہے، ہوگا یہ کہ تمہارے مردوں کو تمہارے جوانوں کو مارا جائے گا، تمہارے بچوں تمہاری عورتوں تمہارے بوڑھوں کو چھوڑا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے سخت فیصلہ سنایا اس کو، اور پھر اسی فیصلے کے تحت کام ہوا کہ ان کے سارے نوجوانوں کو قید کیا گیا، اور قید کر کے ان کو مارا گیا، اور ان کے جو بچے اور بوڑھے تھے عورتیں تھیں ان کو چھوڑا گیا۔ اور پھر ان پر آقا کا بھی کرم ہوا، پھر انہوں نے کہا جب بچے اور بوڑھے ہی بچے نا تو انہوں نے پھر حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمارے نوجوان مان دیے، اب ہم کیا کریں گے، کہاں کمائیں گے، کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا ان پہ، حضور علیہ السلام نے خیبر کے علاقے میں ان کو زمینیں دی کہ یہ زمینیں تمہارے پاس، ان کو کاشت کرو، اس کھیتیاں کرو، اس میں ان کھیتیوں کی ٹیکس جو لگان ہوگا وہ کچھ حصہ حضور نے مقرر کیا، فرمایا کچھ حصہ تم اسلامی سلطنت کو دینا، باقی حصہ تم اپنے پالن پوشن پہ لگا کر کے اپنی فیملی پالنا۔ یعنی حضور علیہ السلام کا یہ نظام، یعنی پورا واقعہ، اس کی تاریخی معاملات ہیں، کبھی آپ اس کو پڑھیں، جنگ بنی قریظہ کر کے آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو ملے گا ساری تفصیلات، بہت ساری تفصیلات ہیں اس میں۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ یہودی قوم انتہائی غدار، انتہائی مکر و فریب والی قوم ہے۔ 1947 میں آئے یہ، آج جہاں پر اسرائیل انہوں نے بنایا ہے، 1947 میں آئے، وہ بھی کیا آئے تھے، ساری دنیا بھگا رہی تھی، کوئی ان کو رکھنے والے نہیں تھے۔ اور تاریخ میں یہودی پہلی وہ قوم ہے آج بھی جس قوم کے پاس پوری دنیا میں اپنی ایک گز زمین نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ معلومات یاد رکھیں اس کو، یہودی اکیلی وہ پاگل قوم ہے کہ ان کے پاس اپنی کوئی ایک گز زمین نہیں ہے۔ جہاں پر آج ان کی اسرائیل ہے وہ پوری زمین فلسطین کی ہے۔ فلسطینیوں نے، فلسطینی مسلمان، عرب کے مسلمان دلدار، اب وہ دلداری کیا نقصان کر رہی ہے سب کے سامنے ہے، انہوں نے دے دیا کہ بس جاؤ تم۔ وہ بدبخت شروع میں تھوڑے سے آئے تھے، اتنے سارے نہیں تھے ابھی جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، شروع میں تھوڑے ہی تھے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسلمان نے کہا اتنے سے تو ہیں، بس جائیں گے، رہ لیں گے کچھ دن۔ وہ بدبخت وہاں جمع ہوئے، ہر سال دنیا بھر سے یہودی آ کر کے وہاں جمع ہونا شروع ہوا، اور پھر بالآخر آج نتیجہ کیا ہے سب کے سامنے۔ اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ، حالات بدلیں گے، ان یہودیوں کی غداریوں سے مسلمانوں کی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ بہرحال کہ یہودی قوم جو ہے یہ شروع سے ہی بدعہدی کرنے والی اور غداری کرنے والی قوم ہے۔ اللہ کریم ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد آج کے درس کی یہ حدیث اور اس حدیث میں کچھ باتیں سن کے انشاءاللہ درس کے اختتام کریں گے۔ یہ حدیث پاک کی سند سن لیں۔ حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنی عمر ان عبد الرحمن بن قاسم حدثہ عن ابیہ عن عائشہ قالت اقبل ابو بکر فلقذنی لقظۃ شدیدۃ وقال حبست الناس فی قلادۃ فبی الموت لمکان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد اوجن نحوہ لیکن ولیکن۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روایت کردہ یہ حدیث پاک سنیں
کہ بابو من رعا ما امراتی رجلن فقتلہ. حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ حدثنا عبد المالک ان وراد کاتب المغیرہ ان مغیرہ قال سعد بن عبادہ لو رأیت رجلا ما امراتی لضربته بالسیف غیر مصفح فبلغ ذلك رسول اللہ فقال اتعجبون من غیرت سعد لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی. حضرت سعد بن عبادہ صحابی رسول ہیں. سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں، سعد بن عبادہ نے کہا کہ میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں لَضَرِبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفَّحٍ تو میں اپنی تلوار سے اس کو مار ڈالوں. میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھ لوں تو حضرت سعد بن عبادہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں. جب یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچی صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، کیا یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر مرد کو یا اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لیں گے تو یہ ان کی گردن اڑا دیں گے، تلوار چلا دیں گے ان کے اوپر. جب یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں سعد بن عبادہ کی غیرت پر حیرت ہو رہی ہے؟ کیا ان کی غیرت پر تمہیں حیرت ہو رہی کہ اتنے غیور صحابی کیوں ہیں یہ؟ تو حضور نے فرمایا، جواب میں فرمایا کہ فرماتے کہ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ کہ میں سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. سعد بن عبادہ کی غیرت مندی کی حضور نے تعریف کیا، فرمایا کہ سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ تعالیٰ ہے. تو سب کی غیرت میں فرق ہے. ویسے عام مسلمان کی غیرت یہ ہے کہ وہ اپنے محرم، اپنی بیوی، اپنی بہنوں کے ساتھ کسی اس طرح کے معاملات کو بالکل برداشت نہیں کرے گا. یہ عام مسلمان کی غیرت ہے. رسول اللہ کی غیرت الگ ہے، رب کی غیرت الگ ہے. رب کریم کی غیرت یہ ہے کہ رب کریم بالکل اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے. یہ رب کی غیرت ہے. رب شرک کو معاف کیوں نہیں کرتا؟ شرک کے علاوہ سارا گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک معاف نہیں ہوگا. شرک کیوں نہیں معاف ہوگا؟ اس لیے کہ شرک کرنے والا رب کی غیرت کے خلاف کرتا ہے. رب کریم دیکھ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ پیدا میں نے کیا، کھلا پلا میں رہا ہوں، روزی میں دے رہا ہوں، سارا کچھ میرا، عبادت کسی اور کی کر رہا ہے. یہ رب کریم کو پسند نہیں ہے. اس لیے شرک جو ہے رب کریم کبھی معاف نہیں فرمائے گا. مشرک اگر شرک کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا تو اس کی شرک والا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا. اس گناہ کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا. غیرت کی بات ہوئی نا، وہ صحابی رسول سعد بن عبادہ کا آپ نے کیا سنا کہ وہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو میں اس پر تلوار چلا دوں. یہ سعد بن عبادہ کی غیرت تھی. آج ہم لوگ کی غیرت کیسی ہے؟ کل اس پر کچھ باتیں ہوئی تھی، لیکن میں کچھ تاریخی واقعات آپ کو عرض کرتا ہوں، سنیے اس کو. حضرت قاضی ابو عبداللہ محمد بن احمد بن موسیٰ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں ایران کے جو دارالخلافہ ہے تہران، اس کے قاضی سیدنا موسیٰ بن اسحاق سے ملنے گیا. اس وقت وہ اہل سنت کی حکومت تھی، آیت شیعوں کی حکومت ہے. قاضی ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ تہران کے جو قاضی تھے میں ان سے ملنے کے لیے گیا. جب وہ ملنے گیا نا تو اس وقت قاضی صاحب مسند قضا پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے. قاضی صاحب اپنے شان جز کے ساتھ، شان انصاف کے ساتھ بیٹھے تھے اور لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے. کہتے میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا. اتنے میں ان کے پاس ایک بہت ایمان افروز مقدمہ پیش ہوا جس نے وہاں موجود تمام لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیا. ہوا کیا؟ ہوا کچھ یوں کہ ایک نقاب پوش عورت حاضر ہوئی. قاضی کی عدالت میں ایک عورت آئی جو نقاب اوڑھی ہوئی تھی، آئی، جس کے سرپرست کا دعویٰ تھا کہ اس عورت کا نکاح کے وقت 500 دینار مہر مقرر ہوا تھا مگر اس کا شوہر مہر کی رقم ادا نہیں کر رہا ہے. وہ عورت آئی اپنے سرپرست، اپنے باپ بھائی کو لے کر کے اور قاضی کے پاس معاملہ درج کیا کہ ان کا نکاح ہوا تھا فلاں سے اور مہر ہوا تھا 500 درہم، لیکن ان کے شوہر نے طلاق تو دے دیا ہے، مہر نہیں دے رہا ہے. یعنی مہر بس نہیں دے رہا، طلاق کی بات نہیں ہو رہی، مہر نہیں دے رہا. اب شوہر کو بلایا گیا. جب شوہر کو بلایا گیا قاضی نے شوہر سے پوچھا کہ تم نے مہر نہیں دیا ہے؟ تو شوہر نے کہا بالکل میں نے مہر دے دیا ہے، مہر میں نے دے دیا. یہ دعویٰ غلط کر رہے ہیں، جھوٹا الزام مجھ پر لگا رہے ہیں. قاضی صاحب نے دعویٰ کرنے والے سے کہا، چونکہ جو دعویٰ کرتا ہے اسلام میں ان کو گواہ پیش کرنا پڑتا ہے، مدعی پر گواہ ہے. اسلامی قضا میں، اسلامی عدالت میں سسٹم ہے. دعویٰ کرنے والے سے کہا کہ تم اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کرو، تم گواہ پیش کرو کہ تمہیں مہر نہیں ملا ہے.
اور گواہ لاؤ جو اس بات کی گواہی دے کہ واقعی اس مرد نے نکاح کے وقت 500 دینار مہر مقرر کیا تھا۔ بس جب گواہ عدالت میں حاضر ہوئے اور عورت کو کہا گیا کہ وہ بھی کھڑی ہو جائے، اور جب گواہی دینے کی بات آئی نا تو گواہوں نے کہا کہ ہمیں اس عورت کا چہرہ دکھایا جائے، ہم بنا دیکھے کیسے گواہی دیں گے کہ یہی وہ عورت ہے۔ اب جب نقاب اتارنے کی بات آئی نا، کہا گیا کہ نقاب اتار دے تاکہ گواہ اسے پہچان کر اس کے حق میں گواہی دے سکیں، کیونکہ جب گواہ دعویٰ کرنے والے یا مدعی جس پر حق دعویٰ کیا جائے اس کی موجودگی میں گواہی دے تو اس پر لازم ہے کہ ان کی طرف اشارہ کر کے واضح طور پر گواہی دے۔ وہ عورت جو تھی نا، بھلے وہ آئی تھی اپنے شوہر کے خلاف لیکن تھی حیا والی، پردے والی تھی وہ۔ اب ان کو بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ کورٹ میں اپنا چہرہ کھولوں گی، اس کو بڑا عجیب کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ وہ عورت حیا والی تھی، اس لیے بے نقاب ہونے میں وہ ہچکچانے لگی، یعنی ایسی بے باک نہیں تھی کہ بس چہرہ اٹھاتی، وہ ہچکچا رہی تھی۔ اس کا شوہر بھی عدالت میں حاضر تھا۔ اس کے شوہر نے جب دور سے دیکھا کہ میری بیوی ہچکچا رہی ہے، کیا معاملہ ہے، پوچھا ہو کیا رہا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ یہ گواہ ہیں جو تمہاری بیوی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شوہر کو بتایا گیا کہ یہ گواہ ہیں جو تمہاری بیوی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نقاب کے پیچھے واقعی وہ تمہاری بیوی ہی ہے یا کوئی دوسری عورت ہے۔ جب شوہر نے یہ سنا تو وہ سن کر اس غیرت مند شوہر نے پکار اٹھا کہ ان گواہوں کو روک دو اور میری بیوی کو بھی روک دو کہ وہ پردہ اپنے چہرے سے نہ اٹھائے۔ اگرچہ میں نے مہر دے دیا تھا لیکن پھر بھی اب اقرار کرتا ہوں کہ میں 500 درہم اپنی بیوی کو دوں گا۔ اور یعنی 500 درہم دینا گوارا ہے لیکن بیوی کا چہرہ کورٹ میں کھل جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ کیسے غیرت مند لوگ تھے، کہا کہ میں ان کو دوں گا، میں اقرار کرتا ہوں کہ دوں گا، میری بیوی نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح ہے، مجھ پر لازم ہے، میں ان کو دوں گا 500 درہم، میں تیار ہوں، خدا را میری بیوی کا چہرہ کسی نامحرم مرد کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے۔ چنانچہ گواہوں کو روک دیا گیا، گواہوں کو کہا کہ نہیں، چہرہ نہیں دکھایا جائے گا۔ عورت کو واپس بھیج دیا گیا۔ عورت جب واپس گئی نا تو عورت نے کہا کہ میرا چہرہ نہیں کھولا گیا، گواہی پیش نہیں ہوئی، کیا ہو گیا؟ تو اس کے شوہر کے بارے میں بتایا گیا کہ تمہارے شوہر کو تم پر اتنی غیرت ہے کہ تمہارا چہرہ کوئی غیر مرد دیکھے یہ تمہارے شوہر کو گوارا نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا اچھا میرے شوہر کو مجھ پر اتنی غیرت ہے، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو پھر واپس قاضی کے پاس آئی وہ عورت اور آ کر بولی قاضی صاحب اب گواہ ہو جاؤ، میں اپنے شوہر پر مہر معاف کرتی ہوں۔ جو شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میرا چہرہ غیر مرد کے سامنے کھلے ان کو قبول نہیں، تو میں اس شوہر کو کیا پریشان کروں گی؟ میں واپس اپنی شوہر کے ساتھ جا رہی ہوں اور ان کو جو مہر ہے وہ میں معاف بھی کر رہی ہوں۔ ایسے غیرت مند لوگ ہوتے ہیں نا۔ اور کل آپ نے سنا کہ آج کل مسلمان کیا کر رہے ہیں، آج تو دیکھنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھیے یہ ہماری بیوی ہے، شی از مائی وائف، یہ ہاتھ ملواتے ہیں، کیا نہیں کرواتے، سب ہوتا ہے، دوستوں کو لے کے آتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ پارٹی ہوتی ہے، یہ سب ہونے لگا مسلمانوں میں۔ کہ وہ دوستوں کو بلائیں گے، ایک ہال میں بیٹھیں گے، وہ بیوی سجد کی آئے گی اور دوست آئیں گے، پھر ایسے مسلمان دوست ان کے دوست آ کر ان کے سامنے ان کی بیویوں کی خوبصورتی کی تعریف کریں گے، اور وہ بیچارہ بے حیا بے وقوف قسم کا دولہا وہ خوش ہوتا ہے کہ میری بیوی کی خوبصورتی کی تعریف ہو رہی ہے۔ بدبختی کی کوئی حد ہوتی ہے، ایسی بغیرتی مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا اللہ جانے۔ انتہائی بگڑتی نہیں ہے، یعنی بیوی کی تعریف کر رہا کوئی غیر مرد آ کر کے تمہاری بیوی تو خوبصورت ہے، تمہاری بیوی کی آنکھیں ایسی ہے، تمہاری بیوی ایسی ہے ویسی، یعنی وہ بندہ سن رہا ہوتا ہے۔ غیرت کہاں گئی؟ یہ مسلمان تھے کہ جو اپنی بیوی کا چہرہ جو سامنے کسی کے کھولے نا یہ ان کو قبول نہیں تھا۔ یہ واقعہ سنیے، السیرۃ النبویہ میں لکھا ہے کہ آقا کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک عورت چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے اپنی کوئی چیز بیچنے کے لیے ایک بازار میں آئی۔ صحابہ کا دور تھا، ایک مسلمان عورت اپنا کوئی سامان بیچنے کے لیے بازار میں آئی، اس نے اپنا سامان بیچا اور ایک یہودی سنار کی دکان پر آ کر بیٹھ گئی۔ سامان بیچا اور یہودی سنار تھا، اس کی دکان پہ آ کے بیٹھی، ہو سکتا ہے کوئی زیور لینا ہو۔ یہودی نے باتوں بات میں بڑی کوشش کی کہ وہ اپنے چہرے سے نقاب کھول دے۔ یہودی تھا ہی مکار، اس نے کئی بار باتوں بات میں کوشش کرے کہ یہ عورت اپنا چہرہ کھولے، لیکن اس نے انکار کر دیا، اس عورت نے اپنا چہرہ نہیں کھولا۔ پھر اس نے اس خاتون کے ساتھ شرارت کرنی شروع کی، اس یہودی نے شرارت کرنی شروع کی کہ انہوں نے یہ کپڑا اپنے چہرے سے نہیں اٹھا رہی۔ یہ دیکھ کر یہودی جو ہے نا وہ ہنسنے لگا زور زور سے،
اس خاتون نے بلند آواز سے فریاد کی، مسلمانوں کو آواز دی، بازار تھا، مسلمان بھی تھے وہاں پر. ایک مسلمان اس یہودی سنار پر ایسا جھپٹا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اس یہودی کی جان لے لیا. اس بازار کے یہودی جمع ہو گئے اور اس مسلمان کو بھی شہید کر دیا. اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی جسے تاریخ میں غزوہ بنو قینقاع کے نام سے جانا جاتا ہے. جنگیں ہو گئی مسلمانوں کے چہرے، عورتوں کے چہرے کو دیکھنے کے طور پر، بس کہ مسلمانوں کی عورتوں کے چہرہ کوئی کیسے دیکھ لے. جنگیں ہو گئی، لڑ لیے، لوگوں نے اپنی جان پیش کر دی. ایسے غیرت مند لوگ. ایک آخری واقعہ اس غیرت پر سنیں. جب یہ جنگ خندق ہو رہی تھی نا، جنگ خندق میں جب خندق کی کھدائی چل رہی تھی تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام آ کے خندق کھودتے تھے. ایک صحابی کی نئی شادی ہوئی تھی. وہ نئی شادی ہوئی تھی تو وہ اکثر دوپہر کو حضور سے عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں. تو کھودتے دوپہر کو یہ آ جاتے تھے، نئی شادی ہوئی تو حضور بھی جانے دیتے تھے. ایک دن وہ یوں ہی آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کھانا کھانے چلے جاؤں. تو آقا نے اس دن فرمایا کہ نیزہ ساتھ میں رکھ لینا. نیزہ چھوٹی تلوار کو بولتے ہیں، کہ نیزہ رکھ لینا، یوں ہی خالی ہاتھ نہیں جانا. وہ نیزہ لے کر اب آ رہے تھے. جب گھر میں آئے نا تو ان کی بیوی اپنے چوکھٹ کے باہر کھڑی تھی، دروازے کے چوکھٹ کے باہر کھڑی تھی. وہ صحابی رسول کی اتنی غیرت آئی کہ نہیں دلہن تم گھر کی چوکھٹ کے باہر کھڑی ہو. نیزہ نکالا اور حملہ کیا کرنے کے لیے اپنی بیوی کی طرف بڑھا، اپنی بیوی پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا. اب وہ بیوی جب دیکھی کہ میرا شوہر حملہ کرنے آ رہا، سمجھ گئی کہ میں باہر کھڑی ہوں اس لیے غصے میں آ رہا ہے. تو بیوی نے آواز لگائی کہ مجھ پر کچھ حملہ کرنے سے پہلے اندر دیکھیں کہ میں باہر کیوں آئی ہوں. تو وہ صحابی رک گئے. اندر جب گئے تو دیکھا ان کے بستر پر ایک زہریلا سانپ بیٹھا تھا. بستر پر زہریلا سانپ بیٹھا تھا. تو سمجھ گئے کہ یہ سانپ کی وجہ سے میری بیوی باہر آ کے کھڑی ہے. اب وہ سانپ جو تھا نا تو انہوں نے اپنے نیزہ جو تھا، تلوار جو تھی، وہ اس سے وہ سانپ پر حملہ کیا. سانپ پر جب حملہ کیا تو سانپ اس نیزے پہ لپٹا اور لپٹ کر اس صحابی کو بھی ڈس لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس سانپ کے ڈسنے سے وہ صحابی شہید بھی ہو گئے. بتانا یہ مقصد ہے کہ صحابہ کی کتنی زبردست غیرت تھی کہ ان کی بیوی چہرہ کھول کر اگر اپنے دروازے کے چوکھٹ پہ آ کے کھڑی ہو جائے نا تو ان کو پسند نہیں. اور اتنی غیرت ہوتی تھی کہ بیوی پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتے تھے. آج کتنی بے غیرتی ہے. اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے کہ مسلمانوں کی جو پرانی غیرت ہے رب کریم اس کو بیدار فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيع صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.